الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان شریف کا یہ سنڈے کمنٹس، اس میں ہم آپ کے لیے بہت ساری جانکاریاں آپ کے سوالوں کی شکل میں، ان کے جوابات کی شکل میں لے کر حاضر ہوا کرتے ہیں۔ گزارش رہتی ہے کہ اس کو اخیر تک سن لیا کریں، کیونکہ اس میں بہت سارے آپ کے لیے ایسے سوالات حل ہو جاتے ہیں جو بائی دی وے آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے تھے اور آپ نے کسی سے پوچھا نہیں ہوتا، یا پھر بائی دی وے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی ضرورت تھی اور یا کسی موقع پر کام آ سکتی تھی، کیونکہ دین کی بات ضرور کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کام آ ہی جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہوگی، آپ کے علم میں ہوگی، تو کہیں نہ کہیں کام آ ہی جائے گی۔ اس لیے اس کو اخیر تک سن لیا کریں، میں تو کہتا ہوں ایک سوال اور اس کے جواب کو پورے دھیان اور توجہ سے سنا کریں، اور اس کے متعلق اگر مان لیجئے آپ کو کوئی جزیہ رہ گیا، کوئی پارٹ اس سوال سے متعلق کو رہ گیا تو اس کو کمنٹس وغیرہ کے ذریعے سے آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں۔ کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ آپ کو اس میں شامل کر لیا جائے۔ بہرحال ہم شروع کرتے ہیں۔ عارف صاحب نے بلند شہر سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، سحری کا وقت باقی ہو اور ہم نے نیت کر لی تو اب وقت ختم ہونے تک کچھ کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، میں نے بھی اپنے بچپن میں ویسے ایسا ہی دیکھا کہ لوگ کافی پہلے، یعنی وقت ختم ہونے سے کافی پہلے سحری کر لیا کرتے تھے اور پھر نیت کر لیتے تھے، اور وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اب ہم نے چونکہ روزے کی نیت کر لی ہے اور دعا پڑھ لی ہے، لہذا اب ہم اور کچھ کھا پی نہیں سکتے، ایسا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن یاد رکھیں، جب تک وقت باقی ہے، آپ نے نیت بھی کر لی، آپ نے دعا بھی پڑھ لی بھلے سے، لیکن ابھی وقت باقی ہے۔ جب وقت باقی ہے تو آپ کے لیے کھانا پینا بدستور جائز ہے۔ آپ کی دعا ختم نہیں کرے گی وقت کو، بلکہ وقت تو جب ختم ہوا، جب ختم ہوگی سحری، دعا کے پڑھنے سے سحری ختم نہیں ہوتی، سمجھیں؟ بہرحال جب وقت ختم ہو جائے، اس وقت جب تک وقت ہو، جب تک آپ خوب کھا پی سکتے ہیں۔ البتہ میں دیکھ رہا ہوں اس بار مجھے بڑی شکایت ہے، میں وہ بات ذکر کر دوں کہ بالکل بھی احتیاط نہیں برتا جا رہا ہے، خاص طور سے سحری میں بالکل احتیاط نہیں برتا جا رہا ہے۔ اتنے زیادہ لیٹ کر کے ٹائم ختم کیا جا رہا ہے کہ بالکل اذان کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر 5:12 پر کسی نے کہا جی 5:12 پر جو ہے ختم ہو رہا ہے، تو مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ویسے ٹائم یہ نہیں ہے، تو 12 ہی منٹ پر ختم کر رہے ہیں، اس کنڈیشن میں کہ چاہے ادھر ختم کرو ادھر اذان پڑھ دو۔ اتنا زیادہ لیٹ جا کر اعلان کرتے ہیں۔ بھائی تھوڑا سا پہلے کیجئے۔ 10 منٹ کا تو احتیاط عام بتایا جاتا ہے، 10 منٹ کا احتیاط تو عام کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ ایسا بھی نہیں کر رہے تو 2-4 منٹ پہلے تو کیجئے، 2-4 منٹ کا تو احتیاط کیجئے۔ آپ بالکل ہی لاسٹ میں جا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے لوگ جا کر اعلان پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کس طرح کے لوگوں کو مامور کرتے ہیں۔ بالکل ذمہ داری نام کی چیز ہی نہیں رہ گئی، جاہل لوگوں کو متولی بنا رکھا ہے۔ امام بھی بیچارے ان کے تابع ہی رہتے ہیں، اب کوئی بھی آ کے اعلان کرتا ہے، نہ انہیں کوئی کہنے والا، نہ کوئی۔ میں کہتا ہوں ان مسجد والوں کے اعلانوں کے پیچھے آ کر اپنے روزے کو خراب نہ کریں، ہوش کے ناخن لیں، احتیاط سے کام لیں۔ صرف کہ صاحب ابھی مسجد میں اعلان نہیں ہوا، ہو سکتا ہے کچھ جگہ پر بہت اچھا احتیاط رہتا ہوگا، میں سب جگہ کی بات نہیں کر رہا، میں تو جہاں دیکھ رہا ہوں وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ بہرحال وقت ختم ہونے تک کھا پی سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں تراویح کی نیت نفل کی کریں یا سنت کی؟ پہلی بات تو جب آپ نے تراویح کی نیت کر لی کہ ہم 20 رکعت تراویح پڑھ رہے ہیں تو کافی ہو گیا، لیکن بہرحال تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ یہ سوال بہت آتا ہے کہ جی نفل ہے یا سنت ہے؟ بھائی تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگلا سوال ہے، رمضان شروع ہونے پر نیا قرآن شروع کرنا چاہیے کیا؟ کہ پہلے سے ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے سے جو قرآن چلا آ رہا تھا وہ پورا نہیں ہو پایا، اب عام طور پر رواج یہ ہوتا ہے اب رمضان شریف شروع ہو رہا ہے تو نیا قرآن شروع کیجئے۔ نہیں، ایسے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آپ پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ پورا نہیں ہوا، اس میں کتنے بھی پارے آپ کے رہ گئے، 10 پارے، 20 پارے، 2 پارے، 1 پارہ، جتنے بھی کم زیادہ،
وہیں سے آپ آگے بڑھتے رہیے، اپنی تلاوت کے سلسلے کو جاری کیجیے۔ رمضان شریف میں تلاوت کے ذریعے سے قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت کرنا مقصود ہے۔ اب اس میں 2 قرآن ہو جائیں، 3 ہو جائیں، جس کے جتنے بھی ہو جائیں، بہرحال جو پیچھے سے چلا رہا ہے اس کو پورا کیجیے، پھر دوسرا قرآن شروع کیجیے، پھر اللہ توفیق دے تو اور شروع کیجیے، پھر اگلا، اس طرح سے بہرحال متعدد قرآن کریم پورے کیجیے۔ آگے کہتے ہیں کیا نیوز دیکھنے اور مووی وغیرہ دیکھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مووی دیکھنے اور نیوز دیکھنے سے بھلا روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن آج کے اس وقت میں نیوز دیکھنے اور مووی دیکھنے سے بھی زیادہ کوئی برا کام ہو سکتا ہے کیا؟ نیوز دیکھنا، میں زیادہ آگے بڑھ کر کہوں گا تو نیوز دیکھنے والے بیچارے ناراض ہو جائیں گے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل جتنے احمقوں جیسے کام پائے جاتے ہیں، ان احمقوں کے کاموں میں سے ایک کام، معافی کے ساتھ ایک کام نیوز دیکھنا بھی ہے۔ میں پہلے بھی اس بات کو کہہ چکا ہوں کہ پہلے تو دیکھتے ہیں پھر انہیں گالیاں بکتے ہیں۔ جب تمہیں خود ہی یقین نہیں ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، تم خود مان رہے ہو کہ یہ جھوٹ بولے، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں کسی کو سچا جھوٹا کہنے کہ مجھے وہ نہیں ہے، میں نیوز دیکھتا ہی نہیں، الحمدللہ میں آدھا منٹ بھی نیوز نہیں دیکھتا، مجھے کام بالکل پسند نہیں ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہو یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو ان جھوٹ بولنے والے لوگوں کے ساتھ میں کیوں وقت کو برباد کر رہے ہو؟ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تو بیوقوف ہیں یا نہیں ہیں، انہیں تو نوٹ مل رہے ہیں، پیسے مل رہے ہیں، آپ بیوقوف ہیں، آپ جھوٹوں کے ساتھ اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ تو نیوز دیکھنا ایک احمقوں جیسا کام نہیں ہے کیا؟ ہاں کوئی سچا چینل ہو جو سچائی دکھا رہا ہو، چلو ہم مان لیتے ہیں، پھر تو ایک بار کو سمجھ، لیکن رمضان شریف میں قرآن چھوڑ کر، اللہ کا ذکر چھوڑ کر آپ نیوز سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر چھوڑ کر آپ مووی دیکھ رہے ہیں، اوہ ہوئے استغفر اللہ، روزہ بھی اور مووی بھی چل رہی ہے۔ یہ کیسا رمضان ہے بھائی؟ یہ کیسا روزہ ہے؟ یہ کیسا روزہ ہے؟ اس لیے لا یعنی سے بچیے۔ ہمارے اکابر کے یہاں تو سانس لینے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، کسی سے فالتو بات بھی نہیں کرتے تھے۔ ہمارے اکابر کا روزہ تو ایسا ہوتا تھا، آپ پڑھیں مشائخ کو، علماء دیوبند ایسا روزہ رکھتے تھے کہ فضول کھانے پینے میں بھی وقت برباد نہیں کرتے تھے، روزہ افطار کے بعد بھی کسی سے بات چیت کرنے کے لیے بھی، کہ کوئی خط آتے تھے، جیسے پہلے آج کل جیسے ٹیلی فون جاتے ہیں مسائل پوچھنے کے لیے، ایسے پہلے خطوط ہوتے تھے، دور دور تک عالم نہیں ملتے تھے، مریدین کے خطوط آتے تھے، ان خطوں کو بھی دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، بس فل ٹائم قرآن قرآن قرآن، سارے وظائف بند، صرف قرآن۔ وہ تو تسبیح پڑھنا بند کر دیں اور قرآن کے پیچھے ہماری مووی بھی بند نہیں ہوتی رمضان کی وجہ سے۔ اور تو اور میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا جوا، سٹا اور کیرم اور کیا بولتے ہیں اسے، لوڈو اور اس طرح کی جتنی بھی واہیات ہیں، وہ سب بھی بند نہیں ہیں اس رمضان میں، ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسا رمضان ہے؟ یہ کیسا رمضان ہے؟ پھر مجھے کہنے سے میں کہتا ہوں لوگ برا مانتے ہیں، پھر ایسے رمضان میں جس میں ہمارا جوا بھی بند نہیں ہے، بھانگیڑیوں کی بھانگیں بند نہیں ہیں، اور سٹے بازوں کے سٹے بند نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے۔ کیا حکومت تم پر پھول برسائے گی؟ ایسے ظالموں پر کیا حکومت کو پھول برسانا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں ایسے ظالموں پر تو حکومت کو ڈنڈے ہی برسانے چاہیے۔ رمضان کو چھوڑ کر جوا کھیل رہے ہوں، تراویح میں کل گزر رہا تھا ایک جگہ سے، کل یا پرسوں کسی دن گزر رہا تھا، تراویح کے وقت میں جلدی لوٹ رہا تھا کہ مجھے تراویح پڑھنی ہے، راستے میں لوگ جوا کھیل رہے تھے اور سارے مسلمان تھے۔ اگر ان پر آ کر پولیس ڈنڈے بجائے تو کیا پولیس گناہ کر رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا، مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا، اگر ان پر ڈنڈا نہ بجے تو یہ اور زیادہ جرری ہو جاتے ہیں، اس لیے تو یہ تو ہیں ہی اس لائق کہ ان پر ڈنڈا بجنا چاہیے، چاہے ان کا نام عبد الرحمن اور عبداللہ بھی کیوں نہ صحیح، صرف عبد الرحمن عبداللہ نام رکھنے سے مسلمان بن گیا، تراویح کے وقت میں جوا کھیل رہا ہے۔ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں کے پیچھے ابھی دیکھیے، ابھی میں باہر کھڑا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا، ابھی بھی بھانگ مسلنے والوں کی ٹولیاں اپنا کام کر رہی ہیں، جبکہ افطار ہونے والا ہے، افطار ہونے والا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ ایسا رمضان گزار کر امید رکھتے ہو کہ اللہ کی مدد آئے گی، ایسے رمضان سے امید رکھتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں آئیں گی، اس رمضان میں امید رکھتے ہو کہ اللہ کی اپنی نصرتوں کی بارشیں برسائے گا۔ اب رہ گیا یہ والا سوال کہ نیک لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ ہاں نیک لوگوں کی بھی غلطی ہے۔ نیک لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ ان کے پیچھا کیوں نہیں کرتے، ان کو کیوں نہیں روکتے ان کی برائیوں سے۔ لاک ڈاؤن ہے، صرف نہیں عن المنکر کے کرنے کے نام پر لاک ڈاؤن ہے، باقی کون سے کام رکے ہوئے ہیں لاک ڈاؤن میں؟
گھروں سے باہر نکلنا کتنے لوگوں کا رکا ہوا ہے؟ بازار نہیں جاتے ہیں کیا آپ اپنی ضرورتوں کے لیے؟ اگر کسی کو دین کی دعوت دینے کے لیے گھر سے باہر نکلیں گے تو کیا مصیبت آئے گی؟ جس طرح سے اپنی ضرورتوں کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اسی طرح سے کسی اکا دکا آدمی کو رولز کو فالو کرتے ہوئے اس کو دین کی بات کہی جا سکتی ہے، اور بالکل کہی جا سکتی ہے۔ کسی برے آدمی کو اس کی برائی سے روکنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ ہدایت دے، بس کیا بتائیں۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں وضو کی حالت میں سطر کا حصہ کھل گیا یا سطر کھول کر وضو کیا تو وضو کا کیا حکم ہے؟ سطر کا کھولنا اپنے آپ میں بغیر ضرورت کے صحیح بات نہیں ہے، خاص طور سے دوسروں کے سامنے تو بالکل نہیں کھولنا چاہیے، لیکن بالفرض کھل گیا، غلطی سے کھل گیا تو بہرحال وضو باقی ہے، اور اگر کسی نے سطر کھول کر وضو کر لیا تھا تو بھی وضو باقی ہے، لیکن بات یاد رہے اصول کہ دوسروں کے سامنے سطر نہیں کھولنا چاہیے۔ کئی لوگ غسل خانے کے اندر جا کر غسل کے ساتھ ساتھ وضو بھی کرتے ہیں، چونکہ وضو ہو ہی جاتا ہے غسل کے ساتھ ساتھ، تو کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم تو برہنہ حالت میں تھے، ہمارے جسم پر کپڑا کوئی نہیں تھا، تو اس حالت میں ہم نے وضو ہمارا ہو گیا تو اب ہمارا وہ وضو باقی رہا؟ ہاں بالکل باقی رہا بھائی۔ سطر کا کھولنا نواقض وضو میں سے نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے سطر کا کھولنا نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کیا ہر بار تراویح میں نیت کرنا ضروری ہے؟ ایک بار آپ نے 20 رکعت تراویح کی نیت کر لی، یہ کافی ہے، ہر بار کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں تلاوت کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو کیا نیا وضو کرنا چاہیے؟ تلاوت دو طریقے پر ہوتی ہے، ایک یہ ہے کہ بغیر دیکھ کر کوئی حافظ قرآن تلاوت کر رہا ہے، ایک شخص کوئی ناظرہ خواں دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے۔ جو شخص دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے اس کو تو بار بار قرآن کریم کو چھونے کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس کو تو چاہیے کہ وہ قرآن بند کرے اور پہلے وضو کر کے آئے۔ لیکن جو شخص بغیر دیکھے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی حافظ ہے یا کسی سورت کی تلاوت چل رہی ہے اور وہ سورہ بائی دی وے آپ کو یاد ہے ماشاءاللہ، تو اس صورت میں بغیر دیکھے اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو بغیر وضو کے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ کہتے ہیں کیا تراویح میں قرآن سننا سنت ہے اور تراویح الگ سے سنت ہے؟ تراویح میں قرآن کریم کا سننا یہ الگ سے سنت ہے، اور تراویح کا پڑھنا یہ الگ سے سنت ہے۔ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں جناب مفتی صاحب میں راستے میں جا رہا تھا، کوئی ایسی چیز دیکھی جس سے مجھے قے ہو گئی، یعنی تو میرے روزے کا کیا حکم ہے؟ آپ کو قے ہو گئی تو آپ کا روزہ باقی ہے۔ اصول یاد رکھیے، روزہ قے ہونے پر اس صورت میں ٹوٹتا ہے جب کہ قے ہوئی تھی منہ بھر کر، مگر اس کو روکنے کے چکر میں آ کر تھوڑا بہت حصہ اس کا اندر چلا گیا، واپس جیسے اندر سے آیا تھا ایسے پھر واپس چلا گیا، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہوتا ہے۔ لیکن اگر قے آئی اور باقاعدہ سیدھی باہر ہی چلی گئی، اندر پھر واپس لوٹ کر کوئی حصہ نہیں گیا، تو بس ٹھیک ہے، آپ کا روزہ باقی ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ روزے میں زیر ناف بال صاف کرنا کیسا ہے؟ جی بال صاف کیے جا سکتے ہیں، ویسے بھی زیر ناف زیر بغل بالوں کو تو صاف رکھنا ہی چاہیے، لوگ اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں، روزے میں بہرحال صاف کر لینا چاہیے اگر ضرورت ہے تو۔ آگے کہتے ہیں انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ انڈر گارمنٹس کے بغیر نماز بالکل ہو جاتی ہے، سطر ڈھانپنا ضروری ہے نماز کے لیے، انڈر گارمنٹس شرط نہیں ہے، انڈر ویئر وغیرہ بنیان وغیرہ۔ اچھا یہ بات مجھے یاد آئی، کئی بار خواتین میں یہ بات بڑی مشہور ہوتی ہے، خواتین کئی بار بنیان پہننے کے بغیر نماز پڑھنے کو خراب سمجھتی ہیں کہ بغیر بنیان پہنے نماز نہیں ہوتی، وہ ایسا سمجھتی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، وہ بھی اگر بنیان انہوں نے نہیں بھی پہنا ہے اور جسم مستور ہے، پورا جسم ان کا ڈھکا ہوا جیسا کہ ڈھکنا چاہیے، بس ٹھیک ہے نماز پڑھیے، آپ نے کیوں نہیں پہنا وہ آپ کا مسئلہ ہے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں حضرت میری بیوی کے کان میں مختلف آوازیں آتی ہیں، اس کا کوئی معقول حل بتا دیجئے۔ بیوی صاحبہ کے کان میں مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، دو باتیں سمجھ آتی ہیں، یا تو یہ صاحبہ کوئی ذکر اذکار کرتی ہیں یا پھر ان کو اثرات ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس جتنا بھی ہو سکے ایک معمول خود سے بنا لیں اور اس کو پڑھ کر دم کر کے اس کو سحر اور افطار دونوں وقت میں پی لیا کریں، یعنی ایک وقت میں دم کر لیا پی لیا دونوں وقتوں میں،
کسی بوتل میں دم کر لیں، روزانہ اسی میں دم کر لیا کریں، سحر میں بھی اسی میں سے پی لیا اور افطار میں بھی پی لیا، اور گھر میں اور بچے اور شوہر وغیرہ وہ بھی اس میں سے پی لیں تو زیادہ اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، مطلب کوئی نقصان نہیں ہے اس میں۔ اگلا سوال ہے، روزہ تھا کہ دن میں حیض جاری ہو گیا یا بچہ پیدا ہوا تو اس صورت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا، حیض جاری ہو گیا تو بھی روزہ گیا، اور روزے سے تھی کہ دن کے کسی وقت میں بچہ پیدا ہوا تو بھی اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے، یہ کھائے پیے۔ یہ بھی سوال ہوتا ہے جی روزہ ٹوٹ گیا تو کیا کچھ کھا پی لیں؟ ہاں جی کھائیے، جب روزہ نہیں ہے تو کھائیے پیجیے۔ اگلا سوال ہے، کہتے ہیں گھر میں حافظ صاحب تراویح پڑھا رہے تھے، اب یہ ہوا کہ 2 رکعت خراب ہو گئیں تو جو قرآن کریم پڑھا گیا اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ جب ان 2 رکعت کو آپ کو دہرانی ہوں گی کہ وہ خراب ہو گئیں، آپ نے نہیں بتایا کہ کس وجہ سے خراب ہوئیں، کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سمجھ رہے ہیں خراب ہو گئیں، بائی دی وہ خراب نہیں ہوئی تھی، لیکن بہرحال چلیے جیسا سوال ایسا جواب۔ آپ کہتے ہیں کہ نماز خراب ہو گئی تھی تو تراویح میں جب 2 رکعت آپ کی خراب ہو گئیں تو جتنے حصے کو آپ نے قرآن میں سے وہاں پڑھا ہے اس حصے کو آپ نے دہرانا ہے، اتنا ہی حصہ جتنا آپ نے ان دونوں خراب شدہ رکعتوں کے اندر پڑھا تھا، اتنا ہی حصہ آپ اگلی رکعت میں، یعنی جب اس کو دہرائیں گے چاہے تو جب پڑھ لیں دہرا لیں، یا پھر جب آپ ابھی پڑھنے لگے ہیں اگلی رکعت پڑھ رہے ہیں تو چاہے جب کر لیں، چاہے جب۔ سب سے بڑھیا بات یہ ہے جو جیسے ابھی آپ کی رکعتیں خراب ہوئی ہیں تو جب آپ کو پتہ چل گیا تو اب اگلی جو آپ نماز پڑھیں گے تو انہی کو دہرا لیں، اگلی رکعتیں پھر آگے ہوتی رہیں گی، تو جو ابھی قرآن ہم نے پڑھا تھا وہ والا قرآن ابھی کا ابھی لوٹ گیا، اور یہ بھی نہیں رہا کہ وہ خراب شدہ نماز کو مؤخر کرنے کا مسئلہ بھی نہیں رہا، وہ فوراً ہی ادا ہو گیا، یہ بھی رہا۔ زیادہ بہتر یہی بات ہے کہ اس کو فوراً ہی دہرا لیا جائے۔ آگے کہتے ہیں کہ بینک کے سود کا کیا کرنا چاہیے؟ بھائی سود تو حرام ہے، چاہے وہ بینک سے لیا گیا ہو یا کسی فرد مخصوص سے لیا گیا ہو، اس کا کیا کرنا ہے؟ بینک سے سود کو نکال لیجئے اور غریبوں میں بغیر ثواب کی نیت کیے اس کو خرچ کر دیجئے۔ بغیر ثواب کی نیت کیے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مال آپ کا نہیں تھا، وہ تو سود ہے، وہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اس پر آپ کا کوئی حق نہیں ہے، اس کو تو غریبوں کو دیجئے۔ ایک اور سوال ہے، یہ کہتے ہیں کہ بھابھی کو دیور یا جیٹھ کے پراپرٹی میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بھابھی اپنی دیور یا اپنے جیٹھ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے اس پراپرٹی میں سے براہ راست حقدار نہیں ہوتی۔ کوئی اور وجہ رہتی ہو، اس کا کوئی کاروباری معاملہ رہا ہو یا کچھ اور رہا ہو تو وہ پہلے صورت سامنے آنی چاہیے، اس کے بعد دیکھا جائے گا، لیکن مطلقاً تو یہ ہے کہ ایسی بھی کوئی وجہ اگر نہیں ہے تو اس صورت میں بھابھی حقدار نہیں ہے اپنے دیور یا اپنے جیٹھ کی پراپرٹی میں، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جزاکم اللہ۔ آج کا سنڈے کمنٹس آج کے لیے ہم نے اتنے ہی سوالات منتخب کیے تھے، اور دعا کیجیے اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس کوشش کو سب لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا تعاون کیا کیجیے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔